میرے مطالعہ کے مطابق اہل سنت کی عربی زبان میں اور کوئی کتاب سیرت کے اوپر پاک و حکمت نہیں لکھی گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ہمارے علاقے میں عربی کے اوپر کام ہونا چاہیے، اس لیے لاہور میں پاک و حکمت کے اندر لکھی جانے والی میرے مطالعہ کے مطابق دنیا میں دوسری کتاب پاک و حکمت کی حد تک بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، سید المرسلین اس کا مختصر نام ہے۔ اس کتاب میں دوسری سیرت کی کتابوں سے بہت مختلف باتیں ہیں۔ مثلا سیرت کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات کا احاطہ نہیں کیا جاتا، خطابات کا احاطہ نہیں کیا جاتا۔ سیرت کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت قرآن سے ثابت کی جائے اور اخذ کی جائے، وہ آیتیں یکجا کی جائے، یہ بہت کم ہوگا۔ تو ہم نے سارا اس میں یکجا کر دیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس کتاب کو پڑھنے والا بندہ اور طالب علم اگر پڑھے گا تو ساتھ ساتھ حدیث پر بھی مہارت ہوتی رہے گی، کیونکہ سیرت نگار عام طور پر کیونکہ اکثر شاید 100% حدیث کو ٹچ نہیں کرتے، سیرت کی کتابوں سے لے کے مرتب کر دیتے ہیں۔ ہم نے سر فہرست حدیث کی کتابوں کو رکھا، بلکہ قرآن کے رشتوں پورا 13 صفحے کا سیرت کا خلاصہ قرآن سے لے کر بھی درج کرتی ہے۔ یہ ایک بالکل مختلف چیز ہے۔ کتاب سیرت کی وجہ سے، میری تصنیف ہونے کی وجہ سے نہیں، سیرت کی کتاب ہونے کی وجہ سے پہلے ہی متفرق ہے، لیکن آپ لوگ اس کو ذرا تھوڑا سا پڑھ کے ہاتھ لگا دیجیے۔ میں نے سادات کو اور علماء کو زحمت کی ہے کہ برادر پانی میرے دائرے میں کھڑے ہو کر میری حوصلہ افزائی فرمائیے اور اللہ کریم سے دعا کیجیے کہ اللہ کریم اس کتاب کو بات میں قبول۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھ کے میلاد مناتے تھے، حدیث صحیح ہے۔ آپ میں سے کتنے بنتے ہیں ہر پیر کو روزہ رکھتے؟ کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر دے، ایمانداری سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے جھوٹ نہیں بول رہا۔ بالکل، اس لیے میں نے کہا کہ الحمدللہ سنی ہے میلاد مناتے، محفل میلاد کو جائز کہتے ہیں، وہ تو ہوگی جائز۔ اب صحابہ جائز محفل میں کر کیا رہے تھے؟ دانتیں پڑھ رہے تھے۔ دانت پڑھنا جائز ہے، لیکن جو وہ کر رہے تھے جس سے ہم دلیل پکڑ رہے ہیں وہ کیا تھا؟ وہ کر رہے تھے نذکر ربنا ونحمدہ، وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ کی حمد پڑھ رہے تھے۔ ایمان سے بتائیے کیا ہماری محافل میلاد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ ایک ایک موٹر سائیکل پر 3 بندے بیٹھ کر ہاتھ میں جھنڈے پکڑ کے اور اوپر نیچے کودتے ہیں، چومتے بھی نہیں۔ جلوس مباح حد تک درست ہے، اور اگر شریعت کی پابندی کے ساتھ کیا جائے تو وہ درجہ اجتہاد بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن شریعت کی پابندی کہاں ہو رہی ہے؟ وہاں پر اصلاح کے لیے کھڑے ہو جانا ہمارا کام ہے۔ چے چینی، چے چائے، چے چکنائی، چے چنے، چے چاول، چاول چوٹی پہ، چاول، چینی، چنے، چکنائی، چائے، یہ چھوڑ دو۔ مسلمان بھائیوں، پاکستانی دوستوں، آپ یقین کیجئے اگر پورا پاکستان میری یہ گزارش مان ہے، بستہ گزارش، انشاءاللہ آدھے اسپتال بند ہو جائے۔ بہت سارے خطابات آتے ہیں، سننے ٹائم کافی ہو چکا ہے، میں نہایت مختصر سی باتیں کروں گا۔ کتاب اس کا نام احتیاج العالمین ہے، احتیاج العالمین الی سیرت سید المرسلین، رسولوں کے سردار کی سیرت کی محتاجی سارے جہانوں کے لیے، سارے جہان حضور کی سیرت کی محتاج ہیں، جاننے کے، سمجھنے کے، آپ کا کلمہ پڑھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدسی دیکھ کر پہچاننے والے آپ کو پہچان دیتے تھے، اور کتابوں کے اندر آپ کی ہوئی علامات اور نشانیوں کی روشنی میں آپ کو جان لیتے تھے۔ بعض لوگ سوالات کرنے کے بعد پرکھ لیتے تھے، بعض لوگ آپ کی سیرت اور کردار کو دیکھ کر اعتراف کر لیتے تھے، بعض لوگ آپ کے معجزات دیکھ کر مان جاتے تھے، بعض لوگ اپنی مرضی کا معجزہ مانگ کر نبی پاک کے ساتھ اسلام سے اس معجزے کا اظہار دیکھ کر مان جاتے تھے۔ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہی دیکھ لینے سے حضرت عبداللہ بن سلام میں جو اعتدال عہدے تھے، اب ہاں اس تصدق کو میرے حبوب جب میں نے آپ کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ سیرت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فوراً بعد والے زمانے میں تابعین نے کام کیا، حتیٰ کہ حدیث کی کتابوں سے بھی پہلے سیرت اور مغازی کی کتابیں لکھی گئیں،
حضرت موسیٰ بن عقبہ کی مغازی کی کتاب تمام کتابوں سے پہلے لکھی گئی اور یہ کتاب 3 جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، مجھے 141 ہجری میں فوت ہوئے۔ 141 141 یہ بڑا سینئر زمانہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یہ ان سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں۔ وہاں مالک جنہوں نے حدیث کی پہلی کتاب دنیا میں مرتب کی موطا مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 179 179 ہجری میں فوت ہوئے، جبکہ یہ بزرگ 141 ہجری میں، یعنی ان سے بھی تقریباً 38 سال پہلے فوت ہوئے۔ اور سیرت کے اوپر کتابوں کی تحریر کا سلسلہ بڑا قدیم ہے، اور اس کے بعد سیرت ابن اسحاق یہ بھی 150 ہجری میں فوت ہونے والے بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے بعد سیرت ابن ہشام، اربعۃ العنف اور 1500 سال میں بے تحاشا سیرت پر کتب لکھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر پوری دنیا میں جتنی ہستیوں کے سیرت اور احوال پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلا نمبر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اتنی کتابیں آپ کی سیرت پر لکھی گئی ہیں، اتنی کتابیں کسی دوسری شخصیت کے بارے میں دنیا میں نہیں لکھی گئی، اور مختلف ادوار میں کتابیں لکھی جاتی رہیں۔ ابھی آپ نے خطابات بھی سنے، خطابات کے دوران مختلف کتابوں کے نام بھی لیے گئے۔ آپ لوگوں کے علاقے میں پاک و ہند میں فارسی زبان میں ایک کتاب لکھی گئی، حضرت شیخ عبدالحق دستگیری رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت لکھی۔ اس کی 2 بڑی بڑی جلدیں ہیں، بڑی پیاری کتاب ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بڑے عرصے سے ہو چکا ہے، چھپتی آ رہی ہے۔ کسی زمانے میں مدینہ کمپنی والے اس کو چھاپتے تھے، اب شاید اور وہ بھی چھاپنے لگے ہوں۔ یہ کتاب عام طور پر دستیاب ہے، پڑھنے کے لائق ہے۔ اور پاک و ہند میں عربی میں جو اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ پورے پاک و ہند میں آج تک ہمارے مطالعہ کے مطابق ایک کتاب لکھی ہوئی تھی حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا نام ہے بزد القوہ۔ یہ ایک ہی جلد میں ہے، بڑی پیاری کتاب ہے۔ ہمارے جگہ عالم دین ہیں حضرت علامہ مولانا حق النبی صاحب ازہری، انہوں نے یہ کتاب مبسوط مقدمے کے ساتھ اور تخریج کے ساتھ تحریر کی اور اس کو بیروت سے چھپوایا۔ یہ سندھ کے عالم دین ہیں، اس دور میں ایسے علماء کا وجود ہمارے لیے غنیمت ہے۔ میرے مطالعہ کے مطابق اہل سنت کی عربی زبان میں اور کوئی کتاب سیرت کے اوپر پاک و ہند میں نہیں لکھی گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ہمارے علاقے میں عربی کے اوپر کام ہونا چاہیے، اس لیے آخر میں پاک و ہند کے اندر لکھی جانے والی میرے مطالعہ کے مطابق دنیا میں دوسری کتاب پاک و ہند کی حد تک بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، سید المرسلین اس کا مختصر نام ہے۔ یہ آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہے، سید المرسلین، باقی لمبا نام آپ نبی یاد رکھیں تو خیر ہے۔ اس کتاب کے لکھنے کی دوسری وجہ یہ تھی، ترتیب پر میں دوسری کہہ رہا ہوں، ویسے اصل وجہ تھی یہ جو اب بیان کرنے لگا، وہ یہ تھی کہ ہم اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور دعویٰ رکھتے ہیں، اس پر ہم الحمدللہ ہمیں فخر ہے، بجا طور پر فخر ہے اور چاہیے، لیکن ہمارے یہ مدارس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی کتاب نہ پڑھائی جاتی ہو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، مقام، محبت اور صحابہ کرام کی آپ کے اوپر قربانیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، معجزات اور ختم نبوت، اس حوالے سے ایک مبسوط کتاب کی اور ایک علمی اور نہایت معلومات سے لبریز کتاب کی، اور کافی حد تک مختلف انداز اور سٹائل سے لکھی گئی کتاب کی ایک ضرورت محسوس کی۔ محسوسات اپنے اپنے ہوتی ہیں، تو چیز نے جو کچھ محسوس کیا اس کو پورا کرنے کے لیے یہ کتاب لکھ دی۔ حضرت علامہ مولانا فرید صاحب دعوت القاتم العالیہ نے اس کتاب کا تعارف آپ کو کرایا ہے، میں اس پر زیادہ بولنا مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ کافی حد تک اس سے ختم آ گئے ہیں۔ اس کتاب میں دوسری سیرت کی کتابوں سے بہت مختلف باتیں ہیں۔ اصل سیرت کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات کا احاطہ نہیں کیا جاتا، خطابات کا احاطہ نہیں کیا جاتا۔ سیرت کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت قرآن سے ثابت کی جائے اور اخذ کی جائے، وہ آیتیں یکجا کی جائے، یہ بہت کم ہوگا، تو ہم نے سارا اس میں یکجا کر دیا۔
پھر ولادت و سعادت سے پہلے کے حالات، ولادت و سعادت کے بعد کے حالات، اعلان نبوت کے بعد کے حالات، ہجرت سے پہلے کے حالات اور پھر ہجرت کے بعد کے حالات، پھر آغازی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری سال میں حجۃ الوداع اور الوفود کا آنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال فرمانا، پردہ فرمانا، اور ٹوٹل آپ نے غزوات کتنے لڑے اور کتنے سریہ جات پر آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا، ان ساری باتوں کا اختصار کے ساتھ کہا تھا اس کتاب کے اندر کیے گئے، جو دوسری صرف کتابوں کے اندر اس انداز کو کم اختیار کیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اس کتاب کو پڑھنے والا بندہ اور طالب علم اگر پڑھے گا تو ساتھ ساتھ حدیث پر بھی مہارت ہوتی رہے گی، کیونکہ سیرت نگار عام طور پر کیونکہ اکثر شاید 100% حدیث کو ٹچ نہیں کرتے، سیرت کی کتابوں سے لے کے مرتب کر دیتے ہیں۔ ہم نے سر فہرست حدیث کی کتابوں کو رکھا، بلکہ قرآن کے رشتوں پورا 13 صفحے کا سیرت کا خلاصہ قرآن سے لے کر بھی درج کرتی ہے۔ یہ ایک بالکل مختلف چیز ہے، یعنی سیرت کو لکھتے وقت بخاری، مسلم، سیاست ممالک اس قسم کی کتابوں سے باقاعدہ براہ راست استفادہ کیا گیا، ان کے حوالے دیے گئے۔ خیر، یہ تھی اس کتاب کے بارے میں مختصر سے گزارش۔ اس کا سبب تصنیف اللہ تعالیٰ فقیر کی اس کاغذ کو قبول فرمائے۔ میں ان تمام علماء کو درخواست کرتا ہوں، میں بھی کھڑا ہوتا ہوں، آپ بھی زحمت فرمائیں اور اس کتاب کی قبولیت کے بارے میں دعا فرمائیں۔ باقی جو حضرت علامہ مفتی خدا حافظ صاحب اس کا ترجمہ کرنے کا مشورہ دیا ہے، وہ بالکل درست مشورہ ہے، اس پر انشاءاللہ عمل ہوگا۔ اور اس کے کچھ ابتدائی صفحات کا ترجمہ اردو میں ہو بھی چکا ہے۔ اس کا جو پورا باب ہے خطابات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 92 تقریریں ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہیں، ان سب کا اردو ترجمہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ملا کر کے جو باقی مادہ حصے ہیں ان کا ترجمہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کر دیا جائے گا اور آپ کے مطلب کتابیں ہوگی۔ باقی وہ فیتا لوگ کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں وہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، وہ دنیا داری کا ایک رواج ہے۔ ہم نے تو کھڑے ہو کر کتاب کا تعارف کروایا اور وہ کھڑے ہو کر دعا کر۔ کتاب سیرت کی وجہ سے، میری تصنیف ہونے کی وجہ سے نہیں، سیرت کی کتاب ہونے کی وجہ سے پہلے ہی متفرق ہے۔ آپ لوگ اس کو ذرا تھوڑا سا پڑھ کے ہاتھ لگا دیجیے۔ میں نے سادات کو اور علماء کو زحمت کی ہے کہ برادر پانی میرے دائر میں کھڑے ہو کر میری حوصلہ افزائی فرمائیے اور اللہ کریم سے دعا کیجیے کہ اللہ کریم اس کتاب کو بارگاہ میں قبول۔ زحمت کرنے کا شکریہ، آپ کسی فرما دیجیے۔ میں بالکل دفعہ سے باتیں عرض کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء کرام، بزرگان محترم، کارنامہ عزیز، سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت چھوڑ کر اس سے پہلے والی آیت تلاوت کی ہے۔ اس کا معنی ہے بے شک تمہارے پاس شان والا رسول تمہارے اپنے اندر سے ہی آ چکا ہے، اور میرے اس پاک رسول کو تمہاری مشقتیں برداشت نہیں ہوتی، اور تم لوگوں کے لیے اتنا شفیق اور مہربان ہے، تمہارے اوپر عرض کرتا ہے تاکہ تم بخشے جاؤ۔ اور یہ تو ہر ایک کے لیے ہے، اور مومنوں کے لیے خاص طور پر میرا معبود رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ میں نے صرف ترجمہ آپ کے سامنے آسان طریقے سے اور محاورے کے انداز میں بیان کر دیا ہے۔ نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا اہل سنت کا شروع سے طریقہ چلا آ رہا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ واقعی اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کی دہا کا مہینہ ہے۔ اس سے بڑی نعمت اللہ کے پاس نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ شان نے اتنا بڑا انعام مومنین تب اور کوئی نہیں کیا۔ انعامات کی تو کوئی حد نہیں، لیکن سب سے بڑے انعام کی جب بات کی جاتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا ہمیں عطا ہونا ہے۔ محفل میلاد، جلوس میلاد سب مناتے ہیں، کرتے ہیں۔ یہ شرعی طور پر اگر شرعی حدود اور قیود کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ کیا جائے تو یہ مباح یا مستحب ہے، بڑی اچھی بات۔ اس میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی کچھ معاملات میں ضرورت بھی ہے۔ جس حدیث سے میلاد شریف پر استدلال کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پیر اور سوموار کے روزے کے بارے میں، تو آپ اسلام نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میری ولادت بھی تھی اور اس دن مجھ پر پہلی مئی کا نزول ہوا تھا۔ حدیث مشہور ہے، لوگ جانتے ہیں، لیکن میں جس پر جانا چاہتا ہوں وہ ڈائریکشن ہمارے لیے سمجھنے کی چیز ہے۔
میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھ کے میلاد مناتے تھے، حدیث صحیح ہے۔ آپ میں سے کتنے بندے ہیں ہر پیر کو روزہ رکھتے؟ کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر دے، ایمانداری سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، جھوٹ نہیں بول رہا، ایک بندے نے بھی ہاتھ کھڑا کر۔ اب سنت طریقہ میلاد منانے کا یہ ہے، اور ہم نے وہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے جو استدلال کر کے ثابت کیا جائے، اور جو بنیادی دلیل ہے اس پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ ایمان سے بتاؤ، یہ بات کا اپنے توجہ ہے، پھر جو یہ بندہ بات بتائے اس کی نیت میں شک کرنا شروع کر دیں، یہ نئی زیادتی ہے کہ نہیں؟ مسلمان بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں ہم سب نے جانا ہے، اور وہاں پر بدگمانیاں نہیں چلیں گی، وہاں پر سچی باتیں چلیں گی۔ فقیر آج سے تقریباً 16 دن پہلے پیر کا دن تھا، مدینہ شریف میں حاضر تھا، سوار کا دن تھا، عصر کے بعد وہاں پر دسترخوان بچھنے شروع ہو گئے۔ میں چونکہ پہلی بار رمضان کے علاوہ حاضر ہوا تھا، میں پہلے 2 بار عمرے پہ گیا ہوں، دونوں بار رمضان شریف تھا۔ رمضان شریف میں تو پیر ہو یا بندر ہو، روزہ ہی ہوتا ہے۔ اس دفعہ جب میں نے یہ اہتمام دیکھا تو میں نے پوچھا کہ آج عصر کے بعد، یہ کل تو نہیں تھا، آج کیوں شروع ہو گیا؟ دسترخوان کیوں بچھنے لگ گیا؟ اس کے اوپر طرح طرح کی نعمتیں چنی جانے لگی۔ مجھے میرے ساتھ کے علماء نے بتایا، ایک عالم دین تھے محمد افضل سعید صاحب دعوت برکات مولا گیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ آج پیر ہے اور یہاں کے لوگ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں اسی حدیث کی وجہ سے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی۔ اس سے سبق ملتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جو حدیث صحیح ہوتی ہے اس کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ اب ہمارے ہاں گھڑ گھڑ کے حدیثیں جن لوگوں نے میلاد کے اوپر پیش کی ہوئی ہیں، افسوسناک سلطرا، تو جو حدیث صحیح ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس پر عمل باقاعدہ اس وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں ہو رہا ہے۔ اپنی اصلاح کریں ہم، دوسری گزارش، ایک حدیث مسلم شریف، نسائی اور مسند احمد میں ہے، تو نسائی کے الفاظ اس طرح ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو آگے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے بتایا جلسنا نذکر ربنا ونحمده علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکم۔ یہ لمبی حدیث میں سے چند الفاظ آپ، حضور ہم بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی حمد کریں، کیونکہ اس نے ہمیں مسلمان ہونے کی توفیق دی اور آپ کو بھیج کر ہمارے اوپر احسان کیا۔ اب یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں تشریف لانے اور مومنوں کے پاس اللہ کا احسان بن کے آنے پر شکرانہ ادا کرنے کے لیے صحابہ کرام مل کر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے مل کے بیٹھنا اس حدیث سے ثابت ہو گیا۔ بالکل، اس لیے میں نے کہا کہ الحمدللہ سنی ہے میلاد مناتے، محفل میلاد کو جائز کہتے ہیں، وہ تو ہوگی جائز۔ اب صحابہ جائز محفل میں کر کیا رہے تھے؟ نعتیں پڑھ رہے تھے، نعت پڑھنا جائز ہے، لیکن جو وہ کر رہے تھے جس سے ہم دلیل پکڑ رہے ہیں وہ کیا تھا؟ وہ کر رہے تھے نذکر ربنا ونحمدہ، وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ کی حمد پڑھ رہے تھے۔ ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، یہ ذکر ہے۔ اور اللہ کی حمد کر رہے تھے، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ ایمان سے بتائیے کیا ہماری محافل میلاد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ اللہ کی حمد، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کا ذکر کسی چیز سے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے۔ تو دوبارہ دوہرا دو، نعتیں پڑھنا جائز ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا، ایک بار 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 بھی کرنا پڑ جاتی ہے کہ اگر بادشاہ بیٹھے ہو یہ طرح طرح کی بدگمانیاں کر رہی وہ خوف سمجھنے کی کوشش کی کہ ایماندار بنے۔ ہمارے محفل میں ذکر ہوا یہ تیزی ہوتا ہے، ذکر بھی ہوا، کرسی بھی پڑھا گیا، سورۃ یاسین بھی پڑھی گئی، اب ایسے بھی بار بار مختلف سیشنز کے اندر تلاوت ترجمہ ہوا ہے۔ تو کیوں نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں جہاں محفل منعقد کرتے ہیں، جہاں نعتیں پڑھتے ہیں، وہاں پر پیر کا روزہ بھی رکھیں اور اللہ کا ذکر بھی کریں اور اللہ کی حمد بھی کریں، کیونکہ یہ چیزیں روزہ، ذکر اور حمد بالکل صحیح حدیثوں کے اندر براہ راست موجود ہے، اور جو ان سے ہم نے استدلال ثابت کیا ہوا ہے اس کو اختیار کیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بنیادی دلیل ہے
اس کے اوپر ہمارا عمل نہ ہو، افسوسناک صورتحال ہے۔ تقریر اپنے مسلمان دوست اور بھائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ پیغام پہنچا رہا ہے۔ آج کے بعد عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ ایک ایک موٹر سائیکل پر 3 بندے بیٹھ کر ہاتھ میں جھنڈے پکڑ کے اور اوپر نیچے کودتے ہیں، چومتے بھی ہیں۔ یہ میرے سے گزارش ہے، جتنا علماء حضرت تشریف فرما ہے، ان کے پاس میری یہ امانت بھی ہے۔ اگر آپ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا، آپ کے آقا، ان کا یہ پیغام ہے، ان کے صحابہ کرام کا یہ معمول ہے، میں نے اور آپ نے اصلاح کے پہنچانا ہے۔ آپ اصلاح کریں گے تو ادب سے کریں گے، تو غیر اصلاح کرے گا تو ڈنڈے سے کرے گا یا ڈانٹ ٹپڑ سے کرے گا۔ ہمارے جو جلوس ہوتے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے، یہ حال ہے، اس میں بھی کام اصلاحی ہے۔ جلوس مباح حد تک درست ہے، اور اگر شریعت کی پابندی کے ساتھ کیا جائے تو وہ درجہ استحباب بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن شریعت کی پابندی کہاں ہو رہی ہے؟ وہاں پر اصلاح کے لیے کھڑے ہو جانا ہمارا کام ہے۔ میرے بھائیوں، جلوسوں میں اگر کافیاں اور حلقے کی پڑیاں اچھالی جائیں، جو نیچے گرے تو پتہ نہیں کہاں گرے، زمین پر گرے، نالی میں گرے، یا 10 کے نوٹ اچھالے جائیں اور بندے کو دوڑ کے بھوکے کی طرح پڑیں، اور اچھی خاصی عمر رسیدہ شخصیات کو بھی ہم نے ان نوٹوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ دوڑتے اوڑ پڑتے ہیں جب ہوا کے پریشر سے، تو پھر آگے کو لڑکتے اور لہراتے ہوئے جب جاتے ہیں تو پیچھے ایک سمجھدار آدمی اس کو ہاتھ مار رہا ہو اور وہ نوٹ اس کے ہاتھ کے پریشر سے اور آگے چلا جائے، تو بڑی شرمناک صورتحال دیکھنے میں آتی ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر کوئی غیر آدمی تو آپ نے کیمرہ مار لے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ ان کا ملاپ ہو رہا جن کا جلوس نکالا ہے۔ اس سے کہا پھول پتیاں پھینکی جائے تو ٹھیک ہے، ہوتی ہوئے تمیز آداب ہونے چاہیے۔ اسی طرح خواتین کا جلوس کے اینڈ پہ یا جلوس کے سٹارٹ پہ موجود ہونا بالکل منع ہے۔ خاص خواتین پردے میں ہی ہوں، مردوں کے جلوس کے اختتام پہ ان کا کیا کام، اور جہاں جلوس سے اختتام نہیں ہوتا سگودا کا مجھے پتہ ہے، نہ پر تو نوجوان چھوڑ گئے، خواتین کے بھاگ بھاگ کے چائے پہ چائے سرو کرنے کے لیے ادھر ہو جاتے ہیں۔ اس بات کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اور مجھے ایک عالم نے لاہور سے ٹیلی فون کیا چند سال پہلے، وہ سرائکی بول رہے تھے اور وہ ہیں بھی بڑے گاڑے، میں نے مجھے کہا ملتان میں ڈاچی جلوس میں نکالی گئی اور اس میں ڈاچی پر ایک عورت بٹھائی گئی، عورت کی گود میں ایک بچہ بٹھایا گیا بقول اس عالم، وہ تو نے مجھے فون پہ بتایا، شاید آپ لوگوں نے دیکھا کہ لائف پہ ایسا ہے، تصدیق ہو رہی ہے۔ یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگوں کو کون سمجھائے گا؟ یہ لوگ ہم نے خود بھوئے کر دیے، یہ علماء کو مشائخ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، یہ خود دین کے ٹھیکیدار، مالک اور شارع بنے ہوئے۔ ان کا علاج صرف سوائے اس کے کہ ان کو تنبیہ کی جائے، سمجھایا جائے، اگر سمجھ جائے تو ٹھیک، نہیں تو بالکل حکومت سے ہم درخواست کریں کہ ان کا نوٹس۔ اب یار کارٹون بنائیں تو ہمیں دکھ لگے، اور اپنے باقاعدہ میلاد ایک بچے کو بٹھا کر منائیں۔ دیکھیے میں اشارہ دے رہا ہوں، سمجھ نہیں، اس سے غلط حرکت ہو سکتی ہے۔ یہ عاشق نام نہاد عاشق نہیں، یہ بدتمیز لوگ ہیں، شاید یہ کوئی جاسوس ہوں، دین کے دشمن تبلیغ نے گھسے ہوئے کالی بھیڑیں۔ ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت سریعام ان سے بیداری کا اظہار کر رہے ہیں، اس بار عربی لوگوں میں شاید اس قسم کی بڑھڑ دادیاں کریں، اور ایسی کوئی حرکت جس سے روافظ کے ساتھ تشبہ لازم آتا ہو، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ بات رسیہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس کی بھی قیود ہے۔ اگر بدمزوں کے ساتھ مشابہت لازم آ رہی ہو تو بات رسیہ کینسل ہو جائے گی، اور بھی اس کے ذریعے سے کوئی نیا فساد کا دروازہ کھل رہا ہو، یہ بات رسیہ کا قاعدہ وہاں پر فٹ نہیں ہوگا، بلکہ سب تو بات ذریعہ برائی کا دروازہ بند کرنے کے غرض سے اس چیز کو روکا جائے گا۔ ہمارے علامہ مفتی محمد عمران صاحب جامعہ نظامیہ لاہور سے، انہوں نے ایک فتویٰ شائع کیا چند سال پہلے، فقیر نے وہ پڑھا، بالکل ان کا فتویٰ درست ہے، وہ کسی قسم کی چیزوں کے خلاف فتویٰ ہے
میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، میں اکیلا نہیں یہ بات کر رہا ہوں. یہ جو سڑکوں میں پہاڑیوں اور وہ شیشے کے جار بنا کر اندر بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑے جاتی ہیں، رنگ برنگی عورتیں باہر نکل پڑتی ہیں، اور ان کو دیکھنے کے لیے برقع پہن کے گئے تب بھی درست نہیں ہے. جب ادھر بہت سارا اختلاط ہوتا ہے اور پھر پتہ جائے تو پھر تو اور بڑا بہت بری بات ہوگی. ان چیزوں کو روکیے. آپ جتنے آئے بیٹھے کوئی تھوڑی تعداد نہیں آتی. برائے مہربانی آپ کے محلے میں، علاقے میں، گلی میں، شہر میں کہیں ایسا ہو رہا ہو تو آپ لوگوں کو بڑے آرام سے، تمیز سے، احترام کے ساتھ اس بارے میں سمجھانے اور روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے. بدنام کیا ہوتا ہے؟ سنیت. تم یہ کہتے رہیے، میں کتنی باتیں بتا رہا ہوں. اب آگے چلیے. سیرت کے حوالے سے بھی اہل سنت میلاد کی محافل کا انعقاد جائز سمجھتے ہیں. فقیر نے اس پر پورا رسالہ لکھا ہے، جواز الاحتفال بمیلاد صاحب الجواد. تو ہم اس کی نماز کے تو قائل ہوئے، اس پر ہم نے اپنی کتاب پر غلط دلیل پیش کر دی. لیکن یاد رکھیے کہ یہ نہیں ہے کہ میلاد ہمارا ہے اور سیرت کسی اور کی. میلاد والے بھی ہم ہیں، سیرت والے بھی ہم ہیں. اس لیے آج ہم نے میلاد اور سیرت اکٹھا منانے کا اعلان کیا ہو. باقی ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی کوئی خطا ہوگی، ضرور ہمیں رہنمائی دی جائے. علماء ہمیں بتائیں. ہم تو ہوگا کوئی ایسی بات ہو خبر نیٹ پہ آ چکی ہو، میں جب محسوس کرتا ہوں، جب مجھے کوئی تنبیہ کرتا ہے تو میں سے ہٹا دیتا. بلّہ ایسا میں نے کئی بار انسان ہو جائے، جس سے غلطی ہو وہ غلط نہیں ہوتا، جو غلطی پہ ڈٹ جائے وہ غلط، وہ برا ہوتا ہے. اس کی پوری ذمہ داری ہم مولویوں پر اور ہمارے سمجھدار عوام پر، اور جن کو سمجھایا جا رہا ہو اس پوری کی پوری قوت ہے. اس وقت جن تک یہ پیغام پہنچ گیا ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ تو تھا میری گفتگو کا ایک پہلو میلاد اور سیرت کے حوالے سے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر حکمرانوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. یہ سیاسی پارٹی غلط، وہ سیاسی پارٹی غلط، وہ محکمہ غلط، وہ ادارہ غلط. یہ چینل بنا ہوا. میرے مسلمان بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے مخلص غلاموں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ پیغام سنتا ہوں. ان چیزوں کا علاج مجھے یاد ہے، مجھ سے پہلے کسی عالم دین نے یہ بات کی بھی ہے. آپ نے کی بھی، علامہ احسان اللہ صاحب مجددی نے یہ بات کی ہے. اس مسئلے کا علاج توبہ استغفار ہے. پھر کسی کا قول ہے کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے حکمران آئیں گے. اب بجائے اس کے کہ حکمرانوں کے خلاف شکوے کریں، جلوس نکالیں، بددعائیں کریں، اس کا علاج یہ ہے کہ ہم مل کے توبہ کریں. میں آپ سے اس وقت درخواست کرتا ہوں کہ اپنے گناہوں کو یاد کیجیے یاد، اپنے ماضی کو یاد کیجیے، آج کل کے گناہوں کو یاد کیجیے، اپنی عادتوں کو ہم سب مل کے یاد کریں. میں بھی یاد کرتے رہا ہوں، آپ بھی یاد کیجیے، اور 11 بار کہتے ہیں استغفر اللہ. بولیے استغفر اللہ، 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 استغفر اللہ. استغفار آسان ہے کہ نہیں؟ عورتوں کو بھی آ جائے گا. میرے بھائیوں، اس کے علاوہ کوئی استغفار طویل آتا ہے تو اور اچھی بات ہے. استغفار اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں اور یہ رکھ کے اے اللہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما جن کی وجہ سے ہمارے حکمران ایسے ہیں. آپ تک یہ پیغام پہنچ گیا، اور اگر یہ گفتگو نیٹ پر چلے گی تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو میں ہاتھ باندھ کے درخواست کرتا ہوں کہ حکومتوں کے خلاف اللہ کل اقدام چھوڑ دیجیے. آپ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیے. وہ دن دور نہیں کہ اللہ کی طرف سے فضل کے دروازے کھولیں گے، آپ لوگ اچھے حکمران آ جائیں. دوسرے نمبر پر کسی سے ملتی جلتی گزارش ہے
کہ لوگ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، اس میں بھی ہاتھ تو حکمرانوں کا ہی ہوتا ہے، لیکن چلو اس کا ایک الگ ایشو بنا ہے، ہو سکتا ہے کسی اچھے حکمران سے بھی مہنگائی کنٹرول نہ ہو، کیونکہ اس کے 83 برسات پیچھے کئی دہائیوں سے چلے آ رہے ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ ذرا کنٹرول نہ کر سکے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ مسلمانوں، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اختیار کیجیے، سادہ زندگی، سادہ لباس، سادہ کھانا، سادہ پینا، سادہ اوڑھنا، سادہ سونا، سادہ غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکل کی اطلاعات پہ لاکھوں سلام۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرات بھی اختیار کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت کی مہارت میں عروج پر تھے۔ آج جو لوگ کیٹو ڈائٹ کھاتے پھرتے ہیں شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے، میں نے وہ دیکھ کر سارا تماشا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذا جو جو ہے اس میں ساری تھیوری کا حل ہے۔ طب کو جاننے والے ایک بات کو آرام سے سمجھ سکیں گے، ڈاکٹر بڑے لے کے در پہنچے ہیں، ترمیم کہتے ہیں کہ اعصابی چیزیں چھوڑ دو، اب ان کی بلا جائیں اعصابی کیا ہوتی ہے؟ یہ تو کاربوہائیڈریٹ سے ہے نا، اس کو لو کاربون ہائی فیٹس۔ ہمارے حکماء اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ شوگر کو کنٹرول کرنا ہو، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہو، کولیسٹرول کو کنٹرول کرنا ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اعصابی چیزیں چھوڑ دو۔ ابھی تو اعصابی چیزیں پڑھنے کے لیے اور 20 دن لگانا پڑا کہ کسی یقین کے پاس وہ بیٹھنا پڑے گا۔ یہ چاول، چینی، دودھ، یہ ساری چیزیں اعصابی ہوتی ہیں۔ یہ آلو، آپ لوگ یہ جتنے آلو کے چپس بنتے ہیں اور جتنا گند آلو سے بن رہا ہے، یہ بیکری کے سارے آئٹم آپ یہ چھوڑ دیں، یہ شورما، یہ برگر اور یہ پیزا، یہ کوئی ضروری ہے؟ بسکٹ تک چھوڑ دیں، اور یہ پتی، کالی پتی چھوڑ دیں، اس کی جگہ سب چائے لیں، نسبتاً بہت بہتر ہے۔ یا دال چینی، موٹی الائچی تھوڑی تھوڑی ڈالیں، چھوٹی الائچی میں یہ موٹی ڈالیں، ایک دانہ موٹی الائچی کا 3-4 ٹکڑے دال چینی کے، یہ 4-5 کپ قہوے کے تیار ہو سکتے ہیں۔ چائے کو چھوڑ دیں، قہوہ اختیار کر لیں، یہ چائے بھی آسمان سے نازل نہیں ہوئی، جڑیں پڑھو، آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ بیکری کے آئٹم چھوڑ دو، چائے چھوڑ دو، چھ چینی، چھ چائے، چھ چکنائی، چھ چنے، چھ چاول، چاول چوٹی پہ، چاول، چینی، چنے، چکنائی، چائے، یہ چھوڑ دو۔ مسلمان بھائیوں، پاکستانی دوستوں، آپ یقین کیجئے اگر پورا پاکستان میری یہ گزارش مان لے، بستہ گزارش، انشاءاللہ آدھے اسپتال بند ہو جائے۔ میں آج ایک اندازہ بتا رہا ہوں، میرا خیال ہے شاید 80% بند ہو جائے۔ اپنی غذا سادہ کیجئے، شوربے والا کھانا کھائیں۔ اگر حکمران ذمہ دار ہوں تو ان کی طرف سے آرڈر ڈیلیور ہو جائے کہ کوئی ہوٹل، شک ہوٹل والے بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کا روزگار کی مدد کریں، کوئی ہوٹل تلی ہوئی چیز نہیں بنائے گا، شوربے والی چیزیں بنائیں۔ اور اگر شوربے والی چیز میں اور اضافہ کرنا ہو تو اگر آپ اس میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کے ڈال دیں، 2-4-5 منٹ پڑے رہیں، اس کو آپ کھائیں، آپ کے معدے جو کام کرتا ہے وہ پلیٹ میں ہو چکا ہے۔ سادہ غذا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذائی طریقے اختیار کیجیے، اور یہ چینی کوئی ضروری نہیں، گڑ لیجیے، اور گڑ بھی کوئی ضروری نہیں، پھیکی چائے پی لیجیے، اور چائے میں بتا چکا ہوں کہ کون سی ہو۔ کہاں میں اس دفعہ عرب سے ایک بزرگ کی زیارت کے لیے گیا تو وہ بہت بڑے گلی تھے، جاتے ہی انہوں نے کہا کھجوریں، اوپر سے کوڑا کہوا، میٹھی کھجور کھائیں، کیا اس کے اندر غذائیت ہے؟ کھجور کے اندر ہر قسم کی غذا موجود ہے، اس کی انگریڈینٹس پوری کی پوری انسانی غذائیت کو کور کرتے ہیں۔ اوپر سے چینی کے بغیر کام، وہ کیوں تھا؟ یہ عربوں کے اندر ایسا کیوں رواج ہے؟ اس کھجور کو ہضم کرنے کے لیے کڑوا تانبا بہت اچھا کردار ادا ہے۔ تو اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب لائیے۔ ابھی میں نے کوئی دوا کی چیز نہیں کی آپ کو،
میں دوا بھی بتا سکتا ہوں، دوائیں بہت ہیں الحمد للہ، میرے پاس پورا دواخانہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں. لیکن ادھر میں جو تو ایک پروسیس ہے، اس کے لیے تو باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے. یہ باتیں تو بڑی آسان ہیں. آج کے بعد یہاں سے جائیں تو میں درخواست کرتا ہوں کہ طے کر کے جائیں کہ آج کے بعد چائے نہیں کہا پینا، اور کہا بھی وہ چائے بنا پلاتے بیٹے کا یہ کون سی عادت ہے. اتنا سا چھوٹا سا کپ ہونا چاہیے، چھوٹے کپ خریدے، چھوٹے گلاس خریدے، اور یہ بوتلیں بھی چھوڑ. ہاں بوتل بھی ہوتی جا رہی، بوتل میں ہوتی تو چینی ہے نا، چینی کے حوالے سے چھوڑ دیں یا ایسیڈیٹی کے حوالے سے یہ بوتلیں میرا تیزاب. یہ میں نے تھوڑی سی بات بتائی، بہت بات. لال مرچ آپ استعمال کرتے ہیں تو پسائی مرچ بھی زہر ہے، جیسے آپ گھی میں ڈالتے ہو جاتے کالی سیاہ ہو جاتی ہے، جل کے اسٹریٹ میں تیزاب. وہ جو دوڑی میں ہماری مائیں کرتی تھی نا، دادیاں پانی کے ذریعے چھینٹا دے دے کے وہ مرچیں جب گھی میں ڈالی جائے تو کہتا تو پانی بھی ہوگا، وہ جاتی جلے گی نہیں. سادہ خلاص اختیار کیجیے. اور میری اس گفتگو کو مجھے نہ سوچیے کہ آپ تو آئے تھے تقریر سننے، شعر سننے، سور سننے، آگے ہمیں کیا سیکھنا پڑ گیا. میرے بھائی ایسا نہ کرنا، میری عبادت کی قدر کرنا. میری گزارشات کے موٹے موٹے 3 حصے تھے. ایک محافل میلاد کی اصلاح، جلوس کی اصلاح، اور سیرت اور میلاد دونوں کو اپنانے کا حکم یا مشورہ. دوسرا پہلو تھا وہ قرآنوں کے خلاف ہنگامہ نہیں، اللہ کے سامنے آوزاری. تیسرا پہلو تھا رنگا رنگ کھانے نہیں، ویلے کویلے کھا لیں، مہمان آیا تو کھا لیا، کسی کے وہاں خود مہمان بن کے گئے تو پی لیا. یہ بیٹے کی تباہی. سب بازاری آئٹم، بیکری کے آئٹم، تلے ہوئے فاسٹ فوڈس، اور چینی، چنے، چائے، چکنائی، چاول، یہ چیز سے شروع والی 4 چیزیں ان کو چھوڑ دیجیے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ حامی ناصر ہو. آج کے پروگرام میں کافی ساری دیر ہو چکی ہے. میں اپنے تقریر کو میں نے کہا تھا کہ میں مختصر رکھوں گا، لیکن اگر آپ نے غور کیا ہے تو مختصر تقریر کے اندر سے بھی آپ کو امید ہے اپنی اصلاح کے لیے کچھ باتیں مل گئی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.